بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز اہل سنت والجماعت، السلام علیکم۔ ناظرین، آج میں سید وجیہ الدین رضوی آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ چند روز قبل اجمیر شریف کے خداموں نے یہ بیان دیا کہ اجمیر شریف عرس میں کوئی بھی شخص مصطفیٰ جان رحمت سلام نہیں پڑھ سکتا ہے، اور اس سے بھی پہلے ان کی تمام گستاخیاں سامنے آئیں، کبھی صحابہ اکرام کی شان میں، کبھی شیخین کی شان میں۔ تو سب سے پہلے ان کو ایک چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا تم ذکر کرتے ہو، ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، مولا علی سے محبت کر کے شیخین کی شان میں گستاخی، یہ مولا علی سے عشق نہیں، مولا علی سے بغاوت ہے۔ صحابہ اکرام کی گستاخی، یہ مولا علی سے بغاوت ہے۔ جب معاملے آقاؤں کے ہوا کرتے ہیں کہ مولا علی بھی آقا ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آقا ہیں، تو ان کے کیا مسائل ہیں؟ اس کے بعد ہمارے جو محدث رہے، مجدد رہے، ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور رہا، ہمارے سلطان الہند کا دور رہا، انہوں نے اپنی کتابوں میں کہیں کسی بھی شیخین کی، کسی بھی صحابہ اکرام کی گستاخی لکھی کیا؟ اگر آپ غریب نواز سے محبت کرتے ہیں تو آپ غریب نواز کی زندگی پہ اپنی نظر کو رکھیے۔ سرکار غریب نواز نے اپنی زندگی میں جو کتابیں لکھیں، جو بیان دیے، جو تحریر دی، کہیں پہ سرکار غریب نواز نے خلفائے راشدین کی یا صحابہ اکرام کی نعوذ باللہ گستاخی کی ہو؟ حتیٰ کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ایک صحابی عبد القادر کے سر کا تاج ہے۔ تو ہمارے غوث و خواجہ نے جب ہر صحابی کو ادب کیا، محبت کی، تو تم کس بنا کے اوپر صحابیت کے خلاف بولتے ہو؟ اور اب بات رہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی، تو اعلیٰ حضرت نے ہم کو وہی راستہ بتایا ہے جو راستہ اہل بیت اطہر کا تھا، جو راستہ خلفائے راشدین کا تھا، جو راستہ صحابہ اکرام کا تھا، جو راستہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، وہی 14ویں صدی میں راستہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ہم عاشقان رسول کو عطا کیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت سے بغض وہی کرے گا جو شریعت چھوڑ کے طریقت اور تصوف کی بات کرے گا۔ شریعت میں ہی تصوف اور طریقت ہے۔ جب انسان شریعت پہ چلے گا تبھی اس کو یہ راستہ ملے گا۔ آپ بڑے بڑے شریعت کے امام دیکھیے، سرکار سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان العارفین، تصوف کے امام ہیں، لیکن زندگی انہوں نے بسر کی شریعت کے اوپر۔ آج یہ خادموں نے پھر سے حد کر دی ہے اپنی عداوت کی، اپنی نفرت کی۔ ان خادموں کو میں ایک پیغام دیتا ہوں کہ ابھی سدھر جاؤ، ورنہ تم کو سدھار دیا جائے گا۔ اور خاص کر ان خانقاہوں سے میں گزارش کروں گا جو خانقاہیں سرکار صدیق اکبر کی اولادوں میں ہیں، جو خانقاہیں فاروق اعظم کی اولادوں میں ہیں، جو خانقاہیں عثمان غنی کی اولادوں میں ہیں، ان خداموں کو اپنے پاس کیوں بیٹھاتی ہیں؟ جب تمہارے جد امجد کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، تم ایک جٹ، ایک اتحاد کے ساتھ ان خادموں کو جواب دو کہ ہمارے جد امجد کی شان میں تم گستاخی کر کیوں رہے ہو؟ اور ایک مرتبہ ساری خانقاہیں ہندوستان کی مل کے یہ حکم دے دیں کہ آنے والے 6 رجب کو ہر عاشق، ہر ہمارا مرید ہماری خانقاہ میں عرس غریب نواز کرے گا، تب ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی کہ جن زائرین سے، جن عاشقوں سے تم روپے لیتے ہو سر پہ چادر رکھ کے، ایک بار جب تم پہ روپے جانا بند ہوں گے تب تم حقیقت جانو گے کہ یہ ہندوستان میں بڑی تعداد خواجہ کی غلام، اعلیٰ حضرت کے عاشق، سادات پہ اپنی جان دینے والے جب دور ہوں گے تب تم کو احساس ہوگا کہ اصل معاملے کیا ہیں۔ اور آنے والی 6 رجب 29 جنوری کو ہر عاشق رسول سے میری گزارش ہے وہ اجمیر شریف کی زمین پہ قدم رکھے، حق خواجہ بول کر مصطفیٰ جان رحمت کا سلام پڑھے۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ فلاں جماعت، فلاں شخص یہاں آ کے کسی بھی مسجد میں کوئی تقریر نہیں کر سکتا ہے۔ صاحب، ہم اجمیر شریف کی دھرتی پر، اجمیر شریف کی مسجدوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے اور سرکار کے ہر عاشق کا ذکر کریں گے۔ جو روک سکتا ہے روک کے دکھلا دے۔ آج سے 4 سال پہلے تاج المشائخ دامت برکاتہ عالیہ نے فرمایا تھا، اس وقت سب لوگ پریشان ہو گئے تھے، وہ کہنے لگے سرکار یہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے؟ اس وقت ہی اگر
تاج المشائخ کی بات پہ عمل کر لیا جاتا، آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو آج آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک جٹ ہو جائیں، اتحاد بنائیں، ہر خانقاہ، ہر سادات، ہر شیخ فاروقی عثمانی ایک جٹ ہو کر یہ پیغام بلند کریں، ہم اسی مسلک پہ ہیں جو مسلک مولا علی کا تھا، ہم اسی مسلک پہ ہیں جو مسلک ہمارے صدیق اکبر کا تھا، فاروق اعظم کا تھا، عثمان غنی کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ان خادموں کا بائیکاٹ کریں۔ ہماری نسبت خواجہ صاحب سے ہے، خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام پر ہے۔